اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے شروع میں سورۃ الانبیاء ہے جو کہ قرآن کریم میں 21ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 73 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 122 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اس کا نام انبیاء اس وجہ سے رکھا گیا کہ تقریباً 17 انبیاء علیہم الصلاۃ کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کا اندازہ بخاری شریف میں آنے والی ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ انبیاء یہ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اور سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، قیامت اور حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، تو اس کا جواب دے دیا گیا، صرف یہ انسان نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرے انسانوں سے جدا کرنے کے لیے ان کو وحی سے نوازا، معجزات عطا فرمائے اور نبوت کے دلائل عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ ایسی کتاب ہم نے اس نبی پر نازل فرمائی جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ تم نہیں سمجھتے لیکن ہر فرد، ہر قوم کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے اور دنیا میں کہیں بھی رہنے والے کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے۔ چنانچہ ایک مشہور تابعی اور عرب کے سردار حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تلاش کرتا ہوں میرا تذکرہ قرآن کریم میں کہاں ہے، تو پہلے کچھ آیات کا مطالعہ کیا جس میں خالصتاً ایمان والوں کا ذکر تھا، تو کہنے لگے میں تو اس درجے کا ایمان والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر کچھ آیات کا مطالعہ کیا جس میں کفار، منافقین کا ذکر تھا، پھر کہنے لگے یہ بھی تذکرہ میرا نہیں ہے، اتنا بھی برا میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد سورۃ توبہ میں چند آیات کا مطالعہ کیا جس میں ایمان والوں کا ذکر تھا کہ جن سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر پکار اٹھے کہ یقیناً یہی میرا تذکرہ ہے۔ اور یقینی طور پر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے سامنے رکھ کر میری رہنمائی کے لیے یہ پوری کتاب لکھ دی ہے اور مجھے عطا فرما دی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک فرمایا، جن لوگوں نے دین اور دینداروں کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور انہیں بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یعنی جس کسی نے بھی نبی علیہ الصلاۃ ایمان لانے والوں اور پیچھے چلے جائیں کتنی اقوام گزری ہیں، ان نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، ایمان والوں کو پریشان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے انہیں نیست و نابود کیا۔ آج ان کے نشانات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کتنی قوتوں والے تھے، کتنی طاقت والے تھے، کتنے اسباب مال و دولت والے تھے، لیکن کچھ بھی ان کے کام نہ آیا اور انہیں ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 16 سے 20 تک اللہ رب العزت یہ کائنات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل سے بھری پڑی ہے۔ یہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے سوائے نافرمانوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خالق اور قادر ہونے کے 6 دلائل دیے، اور یہ سب کے سب دلائل تکوینی دلائل ہیں، یعنی فوراً دیکھ کر سمجھ آتا ہے کوئی ذات تو ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اس نظام کو بنانے والی ہے۔ نمبر 1 فرمایا یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو جدا کیا ہے۔ عرب لوگ تو بالکل اس سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان و زمین اس کو جدا کیا، پھر فرشتوں کے لیے آسمان کو مسکن بنا دیا، انسانوں کے لیے زمین کو مسکن بنا دیا، اور پھر فرمایا اب اگر دیکھا جائے تو اس چیز سے لوگ تو واقف نہیں تھے، لیکن اب چند 100 سالوں سے ارضیات اور فلکیات کے ماہرین نے اس بات کو واضح کیا کہ واقعتاً آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 2 ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی سے پیدا کیا۔ آج تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن اور محال ہے۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد زمین کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، اس کے اندر زلزلہ تھا، یہ ہلا کرتی تھی، زندگی اور قرار اس کے اوپر ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین میں ایک قرار اور سکون پیدا ہو گیا۔ اس کے اندر آتش فشاں ہیں، آگ ہی آگ ہے، کبھی کبھی وہ باہر نکلتی ہے، اگر اس کو اجازت مل جائے اور وہ پھٹ پڑے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ نمبر 4 یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر راستے بنا دیے، تم چل پھر سکتے ہو، زمین کے اندر گھوم سکتے ہو، پہاڑی نظام کو دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نمبر 5 پر فرمایا ان آسمانوں کو دیکھو، بے ستون کیسے اللہ کی ذات نے ان کو کھڑا کر دیا، لاکھوں سیارے ستارے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ نمبر 6 آیت نمبر 30 سے 33 تک فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رات کو بنایا، اللہ نے دن کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، کیسے یہ مچھلی کی طرح آسمان کے اندر تیر رہے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے جو اس نظام کو بنانے والا بھی ہے، اس نظام کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے، اور اس نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 69 سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے سب کی دعوت یہی تھی ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اسی کے پاس لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ پھر چند انبیاء کے واقعات کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے مخالفت شروع ہوئی، بہت اچھے انداز سے انہوں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے والد کو سمجھایا۔ بادشاہ نے ظلم کرنے کی کوشش کی، طرح طرح سے پریشان کیا، آخر آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ آگ جو جلانے والی تھی، وہ آگ جو حرارت اور نقصان پہنچانے والی تھی، اسی آگ کو یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، راحت اور سکون والی بن جا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس قوم کی طرف بھیجا جو ہم جنس پرستی بدکاری پر اتر آئی تھی۔ جب باز نہ آئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے الٹ ڈالا اور ان پر پتھر برسا دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت لمبی عمر پانے والے شیخ انبیاء کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بھیجا، لیکن اگر لوگوں نے بات نہ مانی، چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سب کو سیلاب کے اندر غرق کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے نبی بھی بنایا، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ساری آزمائشیں ان پر آئی، لیکن صبر کیا، آخرکار اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی فراخی، فراوانی اور خوشحالی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرمایا، اپنی قوم کے پاس بھیجا، قوم نے بات نہ مانی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور آخرکار جب دریا کا سفر کر رہے تھے،
ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کہ اللہ نے چند الفاظ سکھا دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی ذات کے، یا اللہ تو ہی پاک ہے اور بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ نے یہ الفاظ سکھا دیے جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات سے یہ درس اور سبق ہمیں دے دیا۔ مشکلات زندگی میں آتی ہیں، مصائب زندگی میں آتے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، استقامت انسان کی زندگی میں ہو، قائم دائم رہے، تو آخرکار نجات انسان کو ملتی ہے اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے حضور علیہ السلام کو، قرآن کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہی باتوں پر سورہ انبیاء مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ الحج قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 22ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 103 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الحج مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نام جو حج رکھا گیا، دراصل اس کی آیت نمبر 26 سے 29 تک کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، جو طاقت رکھنے والا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ مدنی ہے، لیکن اس میں پھر بھی جہاں مسائل کو بیان کیا، ساتھ ساتھ عقائد، نظریات کو بھی بیان کیا گیا۔ اس میں ہجرت کو بیان کیا، اس میں حج کی فرضیت اور اس کے احکام کچھ بیان فرمائے، اس میں جہاد کا تذکرہ فرمایا، قربانی کا اس میں حکم دیا، اور بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، ایک دور آنے والا ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور پیدائش کے ساتھ مرحلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو سمجھایا۔ دیکھو اللہ کی ذات نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ دیکھو ایک مادہ منویہ جو کہ خون کے ذریعے سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتی ہے اور غذا مٹی سے نکلتی ہے، لہذا اس کے ذریعے سے انسان کو پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ خون سے پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس سے اگلا مرحلہ وہ لوتھڑا جو ہے وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جوان کر دیتے ہیں، اس کو عقل عطا فرماتے ہیں، اس کو کمال عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد یا پھر جوانی میں فوت ہو جاتا ہے یا بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں ہوتا ہے تو بعض اوقات یادداشت اس کی چلی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے وہ اللہ کی ذات جو پیدا کرنے پر قادر ہے، ان مراحل سے گزارنے پر قادر ہے، موت دینے پر قادر ہے، تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 8 سے 10 تک کے اندر ارشاد فرمایا، جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ پانی برساتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد چند گروہوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک مسلمان ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے یہودی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں۔ تیسرے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور انجیل کے ماننے والے ہیں۔ چوتھا صابئین جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، اللہ کی ذات کو ایک تو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ ستاروں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 5 مجوسیوں کا ذکر کیا جو کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے بلکہ سورج، چاند، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نمبر 6 مشرکین کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تو تھے لیکن ساتھ ساتھ بت پرستی کرتے، ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان فرما کر فرمایا یہ سب کے سب شیطانی طریقے پر چلنے والے تھے، اور آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرما دیا صرف ایک رحمانی راستہ ہے جو انسان اللہ کو مانے، اللہ کے انبیاء کو مانے، قرآن کریم کو مانے، وہی سیدھے راستے پر اور وہی اب قیامت تک کے لیے کامیاب کہلائیں گے۔ آیت نمبر 30 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو فرمایا جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اعلان کر دیں کہ اے لوگو اس بیت اللہ کا حج تم پر لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں اپنے گھر سے جانے کی، وہاں پر حج کرنے کی، وہاں سے واپس آنے کی، وہاں رہنے کی، اور اگر سرپرست ہیں تو اپنے گھر والوں کو اتنا خرچہ دے کر چلے جائیں، آپ واپس آنے تک انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو، اگر یہ استطاعت ہے پھر انسان پر حج لازم اور فرض ہے۔ اگر یہ اس کے باوجود نہیں کرتا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ یہ مر رہا ہے، یہ یہودی ہو کر مر رہا ہے یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے۔ اور کرنے والے کو بشارت دی جس نے حج کر لیا وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایمان والوں کی 4 نشانیاں آیت نمبر 35 کے اندر بیان فرمائی، کہا کہ ایمان والے کامیاب ترین لوگ نمبر 1 وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف ایسے نہیں جیسا کسی درندے سے ہوتا ہے، یہ اللہ سے خوف اس بات کا ہے جس میں محبت شامل ہوتی ہے کہ میرا اللہ جو اتنی نعمتیں دینے والا ہے مجھے اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔ اور پھر فرمایا ایمان والے صبر کرتے ہیں، صبر کر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3 نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو مجھ تک اس جانور کا خون نہیں پہنچتا، مجھ تک اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہاری نیت اور تقوی پہنچتا ہے، کس نیت کس پرہیزگاری کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو۔ قربانی 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 گھر میں ایسا اضافی سامان جو سارا سال استعمال میں نہیں آتا۔ یہ 5 چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، ایسے بندے پر قربانی لازم ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ قربانی کا حکم یہاں پر دے دیا۔ پھر فرمایا کہ جہاد اور قتال کی اجازت اور اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں صرف صبر کا حکم تھا، تقریباً 70 آیات ہیں جس میں ہاتھ روکنے کا اور صرف صبر کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 39 میں جہاد کی اجازت دی، اب بدلہ لے سکتے ہو، اب اگر کفار پریشان کریں ان کے ساتھ قتال اور جنگ کر سکتے ہو۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرما دیا۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کروائیں اور حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اور آخر میں پھر عظیم عبادتوں کا ذکر کر دیا، فرمایا جہاد اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے، نماز تمہارے اوپر لازم ہے، زکوٰۃ کا اللہ کی ذات نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔